اسی لیے ہم یہاں آئے ہیں کہ تمہارے خون سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ بات کہتے ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی، اسے سر پر دوڑاتے ہوئے جھنڈا بلند کیا اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے رومیوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر فرمانے لگے، ساتھیوں آگے بڑھو، جنت کی پرکیف ہوائیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہیں، فتح و نصرت تمہاری قدم بوسی کے لیے سراپا منتظر ہے۔ اپنے قائد کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہی مجاہدین رومی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ یکبار ایک ایسا زوردار حملہ کیا جس سے رومی فوج بوکھلا اٹھی۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر لڑتے ہوئے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومی لشکر کے عین وسط میں پہنچ گئے۔ وہ چمکی لڑائی لڑتے ہوئے رومی سرماؤں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ پہلے ہی زور میں رومی فوج کے 1,20,000 افراد موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ غزوہ یرموک میں مجاہدین کا جذبہ اور شوق شہادت قابل دید تھا۔ ایک مجاہد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت میں نے شہادت حاصل کرنے کا عزم کر لیا ہے، اگر آپ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام دینا ہو تو بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں میری طرف سے یہ عرض کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پروردگار نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے وہ پورے کر دیے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر فرمانے لگے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی بھی مارکے میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگا، تو آج دشمنان اسلام سے مقابلے میں کیسے راہ فرار اختیار کر سکتا ہوں۔ ساتھیوں، آؤ آج ہم شہادت کا شوق دل میں سموئے ہوئے آگے بڑھیں۔ یہ کہہ کر چند ساتھیوں کے ہمراہ دیوانہ وار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومیوں کے لشکر کے عین وسط میں جا پہنچے۔ دشمن کے نرغے میں آئے، چاروں طرف سے تلواریں فضا میں لہرائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جسم میں پیوست کر دی گئیں اور یہ جام شہادت نوش کر کے بہشت بری میں جا پہنچے۔ پوری رات لڑائی جاری رہی۔ طلوع فجر سے پہلے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومی لشکر کے سالار کے خیمے تک جا پہنچے۔ رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی ہوئی تھی اور وہ مسلسل پسپائی اور ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو رہی تھی۔ ساری رات مجاہدین رومی فوجیوں کے پرخچے اڑاتے رہے اور اس معرکہ آرائی میں چند مجاہدین کو گہرے زخم لگے۔ غزوہ یرموک کے دوران باہمی ہمدردی، اخوت اور ایثار کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ میدان جہاد میں چند مجاہدین زخموں سے چور لیٹے ہوئے پیاس کی شدت سے کراہ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک مجاہد دوڑ کر پانی لایا اور اس کی خدمت میں پیش کیا۔ ابھی اس نے پیالے کو منہ لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے ایک زخمی مجاہد کے کراہنے کی آواز آئی، تو اس نے فوراً پیالے سے منہ ہٹا لیا اور کہا، یہ پانی میرے ساتھی کو پلایا جائے، شاید اسے مجھ سے زیادہ تکلیف ہو۔ وہ پانی لے کر بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے ابھی پانی کو منہ لگایا ہی تھا کہ تیسرے زخمی مجاہد کے کراہنے کی آواز آئی، تو اس نے اپنا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے فرمایا، میرے اس ساتھی کو پانی پلاؤ، شاید وہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو۔ اس طرح ساتھی کو ترجیح دی اور خود پانی کو حلق میں نہ اتارا۔ آخری زخمی مجاہد کے پاس جب پانی لے کر پہنچایا گیا تو پہلے زخمی کے حلق سے دردناک چیخ نکلی، تو آخری مجاہد نے کہا، جلد ہمارے بھائی کے پاس پہنچو اور پانی اسے پلاؤ، وہ ہم سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچا، دیکھا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ وہ دوسرے کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس طرح باری باری ہر ایک کے پاس گیا، وہ سبھی پانی پیے بغیر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ، تاریخ انسانیت میں اظہار قربانی کے ضمن میں اس سے بڑھ کر اور کیا مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ غزوہ یرموک میں ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک رومی جرنیل جس کا نام جرجا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خالد، تم سے اگر ایک بات پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار نازل ہوئی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی، تم اسے جس پر چلاتے ہو شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، آسمان سے تو کوئی تلوار نازل نہیں ہوئی۔ اس نے دریافت کیا کہ پھر تمہیں سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنا ایک رسول بھیجا، ہم میں سے بعض نے ان کی تصدیق کی اور دل و جان سے ان کے ساتھ محبت کا دم بھرا اور ان کے ہر حکم کے سامنے سرخم تسلیم کر دیا، اور بعض نے مخالفت سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا۔ پہلے پہل میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالفوں میں سے تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف مائل کر دیا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک موقع پر شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خالد، تو اللہ کی تلوار ہے جسے کافروں کا قلعہ کما کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اسی طرح میرا نام سیف اللہ مشہور ہو گیا۔ رومی جرنیل نے پوچھا،
تم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اللہ کی توحید اور ان کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ رومی جرنیل نے پوچھا، کیا اگر آج کوئی حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو وہ اجر و ثواب میں تمہارے تک پہنچ سکتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقیناً، بلکہ وہ ہم سے بھی 2 قدم آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ خوشگوار خبر سن کر رومی جرنیل جرجا نے فور شوق سے کہا، پھر ابھی مجھے دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا، 2 رکعت نماز ادا کی، اپنی فوج پر 3 حرف بھیجے، اسے خیر آباد کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہ رومی فوج کا جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے بے جگری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسے صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ہی موقع مل سکا۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ انجام بخیر ہوا۔ یہ عظیم جرنیل جس کا نام سن کر دشمن کانپ جاتا تھا، آج حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹا بے بسی کی تصویر بنا ہوا، آنسو بہاتے ہوئے غمگین لہجے میں کہتا ہے، اللہ کی قسم، میں نے شوق شہادت کے جذبے سے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی۔ میرے بدن کا کوئی جوڑ ایسا نہیں جس پر تیر یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن ہائے افسوس، آج مجھے موت بستر پر آ رہی ہے۔ افسوس، شہادت کا خلوص ذریعہ میرے نصیب میں نہ ہو سکا۔ یہ کلمات منہ سے نکلتے ہی ان کی پاکیزہ روح قفس عنصری سے جنت الفردوس کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ آپ کی رحلت کی خبر جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے، اور جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ ان کے ورثہ میں ایک گھوڑا اور جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی سوا کچھ نہیں چھوڑا تو فرمانے لگے، خالد واقعی ایک عظیم انسان تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے منصب سے معزول کر دیا تھا۔ آپ نے اقدام اس لیے کیا کہ مسلمان کہیں فتح و نصرت کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ منسلک نہ کر دیں، اور انہوں نے دربار خلافت میں معزولی کا پیغام ملتے ہی خالصتاً سپاہیانہ انداز میں اسلام کی سربلندی کے لیے برزہ و رغبت آمادگی کا اظہار کر کے تاریخ میں ایک ناقابل فراموش باب کا اضافہ کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ اس نے ایک عظیم جرنیل اور ایک وفادار سپاہی کی طرح زندگی بسر کی۔ اس نے زندگی بھر دشمن کے خلاف برسر پیکار رہنے کی وجہ سے اپنے بدن کو اذیتوں کا محور بنائے رکھا۔ آج بہشت بری میں اس کے آرام کا پہلا دن ہے۔ جب اس کا جنازہ گھر سے اٹھایا گیا تو والدہ نے غم میں ڈوبے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، میرے راج دلارے، بلا شبہ تو ہزاروں میں ایک تو شیر سے بڑھ کر بہادر اور دریا سے بڑھ کر سخی تھا۔ تو نے امت مسلمہ کا دفاع اسی طرح کیا جس طرح شیر اپنے بچوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ میرے لخت جگر، اللہ کی رحمت کا سایہ سدا تم پر سلامت رہے۔ میرے لخت جگر، اللہ کی رحمت کا سایہ سدا تم پر سلامت رہے۔ میری دلی دعا ہے کہ آخرت میں تجھے راحت، آرام اور چین نصیب ہو۔ بیٹا، زندگی بھر تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا رہا ہے۔ اللہ کرے آخرت میں تجھے خوشیاں نصیب ہوں۔ بیٹا، میں تجھے رب کریم کے سپرد کرتی ہوں۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب ماں کے اپنے عظیم بیٹے کے بارے میں تاثرات سنے تو برملا کہا، خالد کے بارے میں اس کی ماں بالکل سچ کہتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جنازے کے بعد لحد میں اتار دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین غم سے نڈھال خاموش کھڑے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس محیب خاموشی اور طویل سکوت کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اشقر نامی گھوڑے کی غم آلود ہنہناہٹ نے توڑا، گویا گھوڑا اپنے سوار کی جدائی میں آہیں بھر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ منظر دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے کہ گھوڑا اپنے سوار کی جدائی میں غم سے نڈھال آنسو بہا رہا ہے۔ دنیا اسلام کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 21 ہجری کو حمص میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ بلا شبہ انہوں نے قابل رشک زندگی بسر کی اور نہایت ہی پرسکون انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔